بسم الله الرحمن الرحيم.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری ظہیر احمد صاحب کو تشریف لائیں، قرآن مجید کی تلاوت پاک سے بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا توحید کا جھنڈا بنا کے اور فضا میں لہراتے ہوئے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں اللہ
اللہ ساڈے مرشد موہر والے نے ساڈے مرشد موہر والے نے اٹھے وگدے نور دے نالے نے اٹھے وگدے نور دے نالے نے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علیہ ومولانا ملکے اللہم صلی علی سیدنا میرے قبلہ حضور میرے مرشد پاک آپ ہی کی لکھی ہوئی مکتوب ہے اور 4 یاروں کی شان میں ہے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں آمد آیا سلام
شعروں پہ غور کریں صدیق دے
آپ کے نعروں کی دھول میں میں دعوت دے رہا ہوں جناب زیب سجادہ آستان عالیہ کنارہ شیخ پیر سید ضیاء احمد شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ العالیہ کو بلند آواز سے نعرہ لگائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جمال حسن نبی دل پہ اقرار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ اقرار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے، اور شاہ و گدا آج بھی ان کے در پر سلام کرتے ہیں. شاہ و گدا آج بھی ان کے در پر سلام کرتے ہیں جو ذکر رسول سے پیار کرتا ہے، جو ذکر رسول سے پیار کرتا ہے. اور حضرت صاحب آخر میں فرماتے ہیں ایاز سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، ایاز سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، ارے مانگ تو صحیح. صدقہ جاؤں میں آپ کو سبحان اللہ سارے اولاد کو بلند آواز سے ارے مانگ تو صحیح، ارے مانگ تو صحیح، جو بھی مانگے گا میرا رسول عطا کرتا ہے. حمد و صلات کے بعد زینت مسند صدارت دنیا تصوف کے بادشاہ عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ تصویر امام العارفین آفتاب شریعت محتاب طریقت حضور والے مرتبت سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر فضیل یاسف قاسمی دامت برکاتم العالیہ مرکزی صدر اتحاد المشائخ پاکستان و مرکزی رہنما سنی اتحاد کونسل پاکستان و مرکزی نائب صدر مرکزی جمعیت علماء پاکستان و مرکزی امیر اعلیٰ انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل والی مرکزی دربار علیہ موڑا شریف، آپ کی اجازت اور حکم سے آپ حضرات کے سامنے میں چند باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. سٹیج پر علماء کا جمع غفیر ہے. استاد العلماء جناب علامہ مولانا مفتی محمد فاروق بندیالوی صاحب، جناب علامہ حافظ محمد افضل صاحب، استاد العلماء جناب علامہ مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب، جناب علامہ محمد لقمان صاحب، یہ دیگر کتنے حضرات تشریف فرما ہیں. اور ہمارے سب سے بڑے بزرگ حضور قبلہ عالم پیر طریقت حضرت کے علامہ الحاج الحافظ پیر سید عزیز الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدس حضرات تشریف فرما ہیں. اور ابھی چند ہی لمحوں کے بعد قائد اہل سنت مجاہد ملت صدر سنی اتحاد کونسل پاکستان جناب صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب جگر گوشہ محدث اعظم وہ تشریف لانے والے ہیں. میں آپ حضرات کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. میں دو چار باتیں کر کے ان کی گفتگو سنیں گے. اور جن کا خصوصی خطاب تھا مولانا محمد یوسف رضوی صاحب ٹوکے والے جو مشہور ہیں،
उन पे 4 अप्रैल को पाबंदी लगी है। गुजरात में 60 दिन की बैन हुए थे, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से 3 दिन के मुज़ाकरात के बाद आज सुबह सवेरे 8 बजे डीसी साहब ने आज के दिन के लिए उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गुजरात में दाखिले का। अभी हमने वो उनको फैक्स की हुई है, शायद उनके आने का पता नहीं किस वक्त वो पहुंचे। लेकिन हजरात, मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, ये जो हजरात हमारे दरमियान जलवा फरोज हैं, जिनकी आज हम याद मना रहे हैं, इन्होंने सारी जिंदगी मोहब्बत रसूल का दर्ज दिया है। सारी जिंदगी मोहब्बत रसूल का, जोर से बोलो, मोहब्बत रसूल का। हजरात, मैं आपको इतना अर्ज करना चाहता हूं, हुजूर क़िबले आलम गौसे ज़मा हजरत अलहाज पीर सैयद अली अकबर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपके लख्ते जिगर, आपके वारिस, आपकी विलायत के वारिस हुजूर क़िबला आलम हजरत पीर सैयद इकराम हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आज ये बिलखुसूस यौम मनाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका मजबूत ताल्लुक दरबार अलिया मौला शरीफ के साथ था। हम तो इस दर के गदा हैं और उस दरगाह के वाली यहाँ पर तशरीफ फरमा है। ये जितना फैजान है इनका फैजान है। और हजरात, मेरे बाबा जी अलैहि रहमा, जिनका फैजान दुनिया में बोलता है, हजरत बाबा जी कासिम अलैहि रहमा फरमाया करते थे, अल्लाह ने मेरा नाम भी कासिम रखा है, मुझे काम भी तकसीम करने वाला अता किया है। मेरी बारगाह में जो भी आता है, मैं ये नहीं देखता ये शाह है कि गधा है, मैं ये नहीं देखता ये अमीर है कि फकीर है, मैं ये नहीं देखता ये कोई बरादरी वाला है या गैर बरादरी वाला है। जो भी आता है मोहब्बत रसूल का प्याला भर के अता करता हूं। ये उसकी किस्मत है, संभाल सकता है, उसकी किस्मत है जाया कर दे। हजरात, मेरी बात सुनिए जरा तवज्जो से, मैं अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूं और आप हजरात की जान इस तरह जानिब तवज्जो मंजूर कराना चाहता हूं। आज हर लथू खैरा पीरी फकीरी का लिबादा ओढ़े हुए है, हवा में उड़ता हुआ भी आए। दाता अली अजमेरी, कौन दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में गौसुल आजम, जिन्हें दुनिया 11वीं वाले पीर के नाम से याद करती है, वो फरमाते हैं अगर मेरी जिंदगी दाता साहब के दौर में होती तो मैं दाता साहब के हाथ पे बैठ करता। वो दाता साहब फरमाते हैं हवा में उड़ता हुआ भी आए तो उसे पीर तस्लीम न कर लो, फकीर न मानो, तुम्हारे पास शरीयत की कसौटी है, उससे नाप लो। अगर वो शरीयत का पहरेदार है तो हमारे सर का ताज है, अगर वो शरीयत का बागी है तो हम उसे अपनी जूते के नोक पे लेते हैं। हजरात, हमें फख्र है बाबा जी साहब अलैहि रहमा की जात पर, जिन्होंने 17 लाख लोगों को कलमा शरीफ पढ़ाया, 35,000 को खिलाफत अता की, 700 साहिब शरीयत खुलाफा आज भी आपकी दुनिया में मौजूद हैं। आपकी जुबानों से सुभान अल्लाह नहीं निकली क्यों? इतने बुग़्ज़ वाले हो, जोर से बोलो सारे। और हजरात, फिर वो फैजान के अमीर बने हमारे सरताज ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत पीर मोहम्मद जायद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बारगाह में पीर इकराम हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया, हुजूर मैं चाहता हूं आप किनारा शरीफ तशरीफ लाएं, हम अली का ट्राई करेंगे। फरमाया शाह जी इन बूढ़ी हड्डियों को ले जाके क्या करोगे, मेरा दिल किनारा शरीफ में रहता है। और फिर उस फैजान के अमीर बने मेरा सैयदी व मुर्शदी व मौलाई इमामुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। कौन इमामुल आरिफीन? वो कुश्ता इश्क नबी, फलके विला के आफ्ताब, आशिक़े सिद्दीक़ अकबर और फिदाए बुतराब और है फजील अजाज जी, जिनकी विलायत की दलील ख्वाजा बाकी बिल्लाह की नजर का इंतखाब। मौला शरीफ
اس لحاظ سے فخر سے بلند ہے کہ ہمارے یہ تاجدار جو یہاں پر تشریف فرما ہے، جو صرف پاکستان میں نہیں، پنجاب اور سندھ اور سرحد میں نہیں، کشمیر کی وادیوں اور گاٹیوں میں نہیں، پوری دنیا میں محبت رسول کا فیضان تقسیم کر رہے ہیں۔ اتنی ڈیلی سبحان اللہ بلند آواز سے بولو سارے۔ اور حضرات، یہ وہ ہستی ہے، ہم اس علاقے کے اندر ان کی سرپرستی میں، ان کی معیت میں نبی کے نظام لینے کے لیے ایک پیغام انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر ذرا غور تو کرو اس طرف، دیکھو تو صحیح ذرا اس طرف، جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب صاحبزادہ فضل کریم صاحب MLA صدر سنی اتحاد کونسل پاکستان جانشین محدث اعظم آپ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے خدمت میں جناب ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا، ہے قائد ہمارا، ہے سنیوں کا ستارہ، ہے سنیوں کا ستارہ، ہے سنیوں کا ستارہ، ہے قائد ہمارا، ہے سنیوں کا قائد، ہے سنیوں کا قائد، ہے میرا قائد، ہے تیرا قائد، ہے سب کا قائد، ہے ہمارا قائد، قائد ہمارا، قائد ہمارا، سنیوں کا ستارہ، سنیوں کا ستارہ، سنیوں کا ستارہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت، مشایخ اہل سنت، مفت حق اہل سنت و جماعت، مفت حق اہل سنت و جماعت، جیوے 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 جیوے۔ تشریف رکھیں سارے حضرات، تشریف رکھیں، نہیں سارے حضرات بیٹھیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرات، میں نہایت ہی مشکور ہوں اور دلی طور پر محدث اعظم پاکستان کے شہزادے اور لخت جگر کو کنارہ شریف کے عرس کی آمد پر دل کے اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ تشریف لانے والے جگر گوشہ شیخ الحدیث جناب حضرت صاحبزادہ پیر خالد محمود صاحب آستانہ علیہ قدر شریف آپ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت صاحبزادہ عمار سعید صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ مانگٹ شریف آپ تشریف لائے۔ میں سب حضرات کو دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ابھی میرے ایک بعد میں جن کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ اس شہزادے، اس بادشاہ کے لخت جگر ہیں، اس ولی کامل کے شہزادے ہیں، حضرت جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان۔ محدث اعظم پاکستان کے نام سے پوری دنیا واقف ہے، اور محدث اعظم وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کسی بدعقیدہ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ بلند آواز سے کہو یار، کسی بدعقیدہ سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ ایک مولوی کوہرا تھا وہابیوں کا، اس نے لاہور، آپ کراچی تشریف لے جا رہے تھے دورے پر، تو اس نے چادر اس نے کہا، ان کا تو عقیدہ ہے نبیوں کے پاس بھی علم غیب نہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ولی بھی سب کچھ جانتے ہیں نبی کا صدقہ۔ تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح مجھے پہچانتے ہیں۔ چادر کی بکل ماری ہوئی آیا، جیسے ہی ہاتھ آگے کیا، حضرت نے فرمایا پیچھے کر لے، تو منافق ہے، تو رسول اللہ کا گستاخ ہے، میں گستاخوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اس کے بعد جگر تشریف لائے، اور حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، جب لوگوں نے صوفی محمد کی شریعت کی بات کی تو میرے قائد نے اسمبلی کے فارم پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ لوگوں سن لو، گورنمنٹ والو، اور زرداری سے کہا تھا سن لو، ہم کسی صوفی محمد کی شریعت کو نہیں مانتے، ہم محمد رسول اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں۔ آپ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔
اور میں جو تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم یہ جو جتنا باغ لگا ہے یہ موڑا شریف والوں کا صدقہ، ہمارا کچھ نہیں، ہم تو اس باغ کے خادم والی یہ ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا بابا جی سے لے کر آج حضرت پیر ڈاکٹر صاحب تک ہمارا یہ مضبوط تعلق ہے، اور حضرت پیر صاحب پوری دنیا میں محبت رسول کے فیضان کو عام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم ان دو قائدوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتے ہیں اور اپنا یقین دلاتے ہیں کہ پیر صاحب کے حکم پر اور صاحبزادہ صاحب کے حکم پر نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زور سے بولو نا۔ اور حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج بڑے بڑے پیر آئے، جبے اور دستار والے آئے، لیکن انہوں نے عقیدوں کے اندر آ کے گڑبڑ کر دی۔ ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ حضرت پیر ڈاکٹر صاحب ہوں، مرد کلندر حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی ہوں، پوری دنیا میں اپنے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ شرف حاصل ہے اس ہستی کو ان کی زیارت کرو کہ آپ انگریز سے ہوتے ہوئے انہوں نے فیوجی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دنیا کا وہ کونا اور دنیا کا آخری کونا کینیڈا، امریکہ، وہاں تک کا سفر کیا۔ آج آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت صاحب کا نام لکھا اشتہار میں تشریف لائے ہیں۔ حضرات جب آپ تشریف لے کے گئے کینیڈا کی سرزمین پر تو وہاں پر بھی اشتہار چلا، اخبارات میں اعلان ہوئے، ٹیلی ویژن پہ آیا کہ تاجدار موڑا شریف آئے ہیں، جمعے کا خطبہ دیں گے۔ اس حال میں جہاں اپنے آئے وہاں بیگانے بھی وہ 17 سکھ پگڑیاں پہنے ہوئے آئے۔ جب وہ سکھ آئے انتظامیہ ہل گئی کہ حضرت سکھ آ گئے ہیں، فرمایا پریشانی کی بات نہیں، آئے اپنی مرضی سے ہے، جائیں گے ہماری مرضی سے۔ آئے تھے 17 سکھ تھے، جب میرے مرشد کے ہاتھوں سے لگ اٹھے سارے مسلمان ہو چکے۔ حضرات اب میں چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، بلا تاخیر تاجدار موڑا شریف سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر فضیل الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلامات سے ہمیں محظوظ فرمائیں، اور آپ کے بعد قائد اہل سنت کا خطاب ہوگا محبت کے ساتھ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ درود و سلام اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، عرس مقدس کے یہ بابرکت لمحات آج دور دراز سے مختلف علاقوں سے اشاق یہاں پہ آئے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یہ تو گالی دربار عالیہ موڑا شریف کا ہے، لیکن آج ہمارے لیے ایک بڑا انقلاب اور بڑی محبت یہ ہے کہ صاحبزادہ محدث اعظم میرے پیارے دوست ہیں صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب، جو ہمارے قائد بھی ہیں، اور اپنے مسلک کے لیے ایک مجاہدانہ طور پہ ایک ولولہ انگیز انداز میں
जिस तरह सरगर्म अमल है, मैं उन्हें ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ आए, मेरा ईमान है जब इस आस्थाने से आके जाएंगे इंशाअल्लाह फिर आपके लिए एक नई अजमतों वाली और कामयाबियों की लाइन आपके लिए मिलेगी। मेरे दोस्तों, ये बड़े सगीर पाक व हिंद जो है, आज की लंबी तकरीर नहीं, सिर्फ एक मैसेज देना है। ये बड़े सगीर पाक व हिंद में आज हम हर मुल्क में, हर शहर में, हर मोहल्ले में हम नारे लगाते हैं, नबी रहमत से वफा का इजहार करते हैं, आशिकाने रसूल की निस्बतों के साथ ऐसी मकसद महफिलों का इत्माम करते हैं। हर जगह पे, हर मुकाम पे जो है जिक्रुल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं, मेरे आका से वफाओं की अदाएं बुलंद होती है। इसके पीछे भी एक ताकत का फैज़ है और वो हस्ती का फैज़ जो है इस बड़े सगीर पाक व हिंद में जो फैज़ आम है, तो ये भी नक्शबंदियों का फैज़ान हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी की वो फिक्री तारीख है, वो उनकी जुस्तजू का फैज़ है कि आज पूरे बड़े सगीर में हर जगह पे मस्जिदों में अज़ानें होती है, तो ये फैज़ान है तो हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी को रूहानी फैज़ नहीं तो अकबर ने तो दीन इलाही चला दिया था। उसके दीन की बातल जो है, उसकी सोच को बटाने वाला भी जो है, वो आशिक़े रसूल जो है, वो नक्शबंदियों का सरदार सैयद हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी है। आज हमारे सर इसलिए फख्र है कि हमारा ताल्लुक जो है अहलुल्लाह के साथ है, सूफिया इकराम के साथ है, हजूर के गुलामों के साथ है, जिनका उठना, जिनका बैठना, जिनका चलना, जिनकी खलवत, जिनका हाल जो है, उनका मकसद ही यही है, वो अटेन द लव ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को हासिल करना है। और बगैर निस्बत के साथ मेरे आका की मोहब्बत सीनों में आबाद ही नहीं हो सकती। अगर दिलों में मोहब्बत आबाद होती है तो फिर उन औशाक के साथ, उन गुलामाने रसूल के साथ हमारे ताल्लुक को इस्तेमाल करना होगा, जिनकी जिंदगी का मकसद ये नहीं कि आए और हम अपनी जेबें भरें, बल्कि आने वालों को दिलों को इश्क मुस्तफा से मुनव्वर फरमाना। हजूर बाजी ख्वाजा कासिम मौलवी, मैं उससे पहले एक हवाला कश्फुल माजूब का, बायजीद बोस्तामी भी एक कामल वली गुजरे हैं अपने दौर के, और उन्होंने जो है देखा कि इस इलाके में एक बड़ा पीर आ गया और लोग जो है उसकी तरफ कतारों की तरह जा रहे हैं, मिल रहे हैं। आपने भी सोचा मैं भी उसकी ज़ियारत कर लूं। जब जाने लगे तो रास्ते में वो मिला और काबा शरीफ की तरफ करके थूक रहा था, तो आपने कहा खुदा की कसम ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता, जो मेरे नबी की एक सुन्नत को भी उससे भी वो आशनाई नहीं रखता, वो कैसे वो वलायत के उस मकाम पे फायज हो सकता है। वलायत का मकाम उसी को हासिल होता है जिसकी शरीयत भी कामल हो और जिसकी तरीकत भी कामल हो और जिसकी अकीदत में इतनी फलाहियत हो कि उठे भी तो जिक्र मुस्तफा करे, बैठे भी तो जिक्र मुस्तफा करे, हजूर की मोहब्बतों में फना हो जाए। और जो फना होते हैं वो दुनिया का सहारा नहीं देते, बल्कि दुनिया उनका सहारा बन जाती है। दुनिया वाले उनके दरों पे आकर अपनी अकीदतों के साथ जब आते हैं, दुनिया मांगते हैं, तो रब के करम से दुनिया भी मिल जाती है। हम उन औलिया के साथ हमारा ताल्लुक है, ये भूखे मारने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जिनकी शरीयत जो है मेरे आका की होगी, जिनका बैठना चलना मेरे आका की अदाओं के बराबर होता है, और मेरे आका के असहाबा के साथ प्यार करते हैं, अहले बैत के साथ प्यार करते हैं, हम उनसे वफा करने वाले हैं। और आप खुशकिस्मत हो, ये कुना राशि वाले खुशकिस्मत हैं, इनका ताल्लुक नक्शबंदियों के साथ है। हम सबको मानने वाले चिश्ती, कादरी, अवैसी, शादरी, जो भी आर्डर है, ये सारे के सारे मेरे नबी के इश्क में फना होने वाले हैं। लेकिन ये महफिल है नक्शबंदियों की, तो मैं नक्शबंदियों के सरदार को सलाम पेश करता हूँ, जो मेरे नबी का आशिक भी है, मेरे नबी से वफा करने वाला भी है। सैयद अबू बकर सदीक की अज़मतों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आपने जो है अपना फिक्र भी, अपना ख्याल भी, अपनी सोच भी, अपनी हर चीज अपने आका के कदमों पर निछावर कर दी थी। और ऐसे नहीं सदीक अकबर बने, ऐसे नहीं बने। जब इश्क इतना कामल हुआ तो ये मकाम मिला है। इसलिए तो हम हजूर के कंपेनियन और सहाबा को प्यार क्यों करते हैं कि उनकी अदाएं जो है मेरे आका के नूर के जलवों के साथ लगी रहती है। वो आका की कुर्बतों में बैठने वाले हैं, उन्होंने सर की आंखों से आका के चेहरे को देखकर कलमा हक पड़ा है। इसलिए जब तक ये दुनिया कायम है, असहाबी का मकाम आने वाले जितने भी तकवे वाले आएंगे, परहेजगारी वाले आएंगे, इबादतों वाले आएंगे, सजदे वाले आएंगे, वो उनके बराबर हो नहीं सकते। इसलिए कि वो उस नूर वाले जलवों के कुर्बत में थे, ईमान के साथ रहे हैं। और उन्हीं में से सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक, सैयद उमर फारूक, सैयद उस्मान गनी, सैयद हज़रत अली शेर खुदा, ये जर्नैल साहबी जिस तरह है ना हम सारे अहले सुन्नत,
لیکن ہمارا جنرل فضل کریم ہے. یہ کوالٹی ہوتی ہے. اب ہمیں کہوں میں بھی جنرل بن جاؤں, سارے مولوی اپیل کہیں جنرل بن جائے, پہلی بات بنتی کسی ایک کو آگے کرنا ہوتا ہے. جب جھنڈا اس کے پاس ہوگا, اس کے دل میں عشق رسول ہوگا, میرے آقا کے صحابہ کی محبت ہوگی, خدا کی قسم یہ پاکستان کیا پوری دنیا ان کے ساتھ چلنے لگ پڑے گا. یہ خیال رکھنا ہے. اور پھر دیکھو ان چاروں کی عظمت کے حوالے سے, کہ اولیاء کی یہ محفل ہے, صحابی بھی ہوتا ہے اور ولی بھی ہوتا ہے. ان کی مقام, ان کا ولایت کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے. آپ بیٹھے ہیں اور کشف المحجوب میں بھی تذکرہ ہے, آپ بیٹھے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری بھی بیٹھے ہیں, اور بھی صحابی بیٹھے ہوں گے. تو حضور نے وہ کنکریاں منگوائیں, اپنے ہاتھ میں رکھی, اور ہاتھ میں رکھ کر کملی والے نے جب نور کی نظر سے دیکھا تو وہ کنکریاں جو تھی وہ تسبیح کرنے لگ پڑی, اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑی. اور پھر ان کنکریوں کو سرکار نے رکھ کے کہا, اے ابو بکر تو اٹھا لے. سیدنا ابو بکر صدیق نے اٹھا لی, اور حضور کی نظر پڑی تو سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں بھی وہ تسبیح کرنے لگ پڑی, اللہ کا ذکر میں مست ہونے لگ پڑی. اور پھر جب آپ نے حکم دیا, آپ نے رکھ دیا مختصر, سیدنا عمر فاروق کو کہا, آپ نے اٹھا لی. اب آیا تو وہ بھی صحابی, انہوں نے اٹھا لی, نظر میرے آقا کی تھی, ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح کرنے لگ پڑی. اور پھر رکھ دی اور کہا ہے عثمان غنی تو اٹھا لے. سیدنا عثمان غنی نے اٹھا لی, اور آپ نے سب نظر فرمائی, ان کے ہاتھ میں بھی وہ کنکریاں ذکر اللہ کا کرنے لگ پڑی. اور پھر رکھ دی. حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کو کہا, آپ نے اٹھا لی, آپ کے ہاتھ میں بھی وہ کنکریاں اللہ کا ذکر کر رہی. اب دیکھو بیٹھے ہوں گے سارے عاشق تو بیٹھے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا منظر ہے. نبی اٹھاتا ہے پھر بھی ذکر ہوتا ہے, ابو بکر اٹھاتا ہے پھر بھی ذکر ہوتا ہے, عمر اٹھاتا ہے پھر بھی ذکر ہوتا ہے, عثمان غنی اور حضرت علی اٹھاتے ہیں پھر بھی اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے اٹھا لی, انہوں نے اٹھائی, ان کے ہاتھ میں وہ ذکر نہیں کر رہی تھی, وہ خاموش تھی. تو میرے آقا نے کہا کیا تو ان چاروں کے برابر ہے, کیا تو ان چاروں کے برابر ہے. ان کی فضیلتیں اعلیٰ ہیں. جب میرے رب کے محبوب نے کہہ دیا ہے ابو بکر اعلیٰ ہے, عمر اعلیٰ ہے, عثمان اعلیٰ ہے, علی اعلیٰ ہے, اور ان سب میں اعلیٰ ابو بکر. اب کون جھٹلائے گا, اب کون منع کرے گا, اب کوئی بھی نہیں. یہ آنے والے آتے رہیں گے, یہ فتنے والے آ کر فتنے کرتے رہیں گے. خدا کی قسم یہ فتنے مٹ جائیں گے, جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہوگا ان کا فیض اس طرح جاری ہوگا. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. اور یہ خیال رکھنا, یہ علم والے بیٹھے ہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, لیکن حوالتاً ایک بات کر دوں کہ یہ جو محبت ہے نا اولیاء کی, اسے اگر اپنا لوگے, میرا ایمان ہے یہ دنیا کیا آخرت بھی مانگو گے تو پھر وہ بھی اس کا بھی نام مل جائے گا. جنت کی فضائیں بھی ان کے صدقے سے ملیں گی. یہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ تو اولیاء کی جماعت ہے, اور پھر اکیلے نہیں جائیں گے, جن کی جس کے ساتھ نسبت ہوگی, کسی کی نشبندیوں کے ساتھ ہوگی, کسی کی قادریوں کے ساتھ ہوگی, کسی کی شادریوں کے ساتھ ہوگی, کسی کی چشتیوں کے ساتھ ہوگی, کسی کی عباسیوں کے ساتھ ہوگی. یہ سارے لجپال ہیں, اور یہ اپنے ہاتھوں کی زنجیریں بنا کے کھڑے ہو جائیں گے. جو پہلا ولی جنت میں جائے گا آخر تک جو ہے, آخری اس وقت تک نہیں جائے گا جو اس کے نسبت والے اس کے ساتھ جنت میں نہ جائیں گے. ہم ایسے نہیں اولیاء کے دامنوں میں آ کر ذکر کرتے. یہ کہنے والے دفاع والے وہ اپنا دفاع کرتے رہے, ہمارا دفاع کملی والا کر رہا ہے. ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے, ہماری لبوں پہ میرے آقا کی محبتوں کے ترانے ہیں. میرا ایمان ہے وہ لجپال آقا ہمیں کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں کرے گا. اگر دلوں میں سرکار کی سچی محبت کو بسا کر دیکھو, پھر دیکھو کیسے تمہیں انعام ملتا ہے. یہ داتا لجویری نے ایسے طریقت کے نام لیتے, خواجہ قاسم کے نام, پیران پیر کے نام, محدث اعظم کے نام, کنارہ شیف والوں کے نام, گنگول شیف والوں کے, لہریہ والوں کے, گولڈا شریف, علی پور شریف, چورا شریف, کتنے آستانے, گلہار شریف, یہ سارے وہ ہیں. یہ اولیاء کی جماعت ہے. یہ صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا میں جہاں بھی اولیاء کی جماعت ہے, ان کے ساتھ جو بھی نسبت کرتا ہے, میرا ایمان ہے ان اولیاء کے صدقے مولا کی ان پہ کروں. یہ تو نورانی ہے, انہیں تو نورانی کرسیوں میں بٹھایا جائے گا, اور ان پہ تو نبی اور شہید رشک کرنے والے ہیں, پراؤڈنس, فخر کرتے ہیں. اور پوچھا جائے گا کون ہے,
کہ کہا جائے گا میرا نبی نے اپنے نور والی زبان سے کہا ہے یہ میری امت کی اولیاء کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہارے اندر انقلاب کیسے آتا ہے۔ یہ انگریز کا کمال دیکھو، اس نے حضور کے کریکٹر کو پڑھا، اس کے اندر انقلاب آیا۔ جو نبی کا غلام ہے، اولیاء، صوفیاء، مشائخ، جو بھی لفظ کہو، جب ان کے کریکٹر کو پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے the work of the Sufi is to purify the hearts and the thoughts of people to get rid of them۔ یہ کیا کرتا ہے؟ they will change your internal word by the recitation of ذکر اللہ and purify yourself۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آنے والوں کو جو ہے ان کی مجلسوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ بیٹھے ہو نہیں جماعت کی شکل میں، کس لیے آئے ہیں؟ ایک ہی تو مقصد ہے، اللہ کی رضا اور نبی رحمت کی وفا ہے۔ اور جسے یہ دو نعمتیں مل جائیں پھر جھنڈا اٹھا لے اہل سنت کا۔ میرا ایمان ہے ہر گھر میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ ضرورت ہے اس وقت، یہ نہ سمجھو کہ آستانوں میں آ کر دعائیں کر کے چلے جائیں گے، اپنے گھروں میں جو کچھ ہوتا رہے۔ آج اپنے گھروں کی سمتوں کو بھی درست کرنا ہوگا، اپنی سوچوں کو بھی درست کرنا ہوگا، اپنی اولادوں، اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہوگا ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہوگا۔ آج کے بعد ہم ان کے ڈنڈے کے ساتھ چلیں گے، ان کی آواز کے ساتھ آواز بنائیں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے جن کے دل میں میرے آقا کی سچی محبت آواز ہے۔ یہ سجدے والے، یہ بڑے قرآن پڑھنے والے، میرے آقا کی نور کی زبان سے نکلا ہے، ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ تو قرآن کی حلق تک رہے گا۔ اور قرآن کا فیض جن کے سینوں میں وہ خواجہ قاسم موڑ ہم نے ان کے ساتھ نسبت رکھنی ہے، اور ان کے ساتھ نسبت رکھو گے تو پھر دیکھنا اس ملک میں بھی بہار آ جائے۔ آپ دیکھیں نا عذاب آیا ہوا ہے سیاہ چین میں، وہ معصوم بے گناہ اس برف کے تودوں میں دبے ہوئے، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ اور جو کل جو حادثہ ہوا ہے یہ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی مہنگائی ہے، پریشانی ہے، انسان جو ہے عام آدمی پریشان حال ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری سمتیں جو ہے دوسری طرف جا چکی ہیں۔ ہمیں دنیا پرستوں کو چھوڑ کر ہمیں آقا کے غلاموں کے ساتھ نسبت رکھنی ہوگی، اور جو کملی والے کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، خدا کی قسم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج اس کنارہ میں بیٹھ کر جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں، کملی والے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ لجپال نہیں ہوں گے، وہ کرم نہیں فرمائیں گے۔ خدا کی قسم ایک ہی راستہ ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات humanity I have chosen between you and my deception that is the only the way of the Prophet۔ حضور کا ایک راستہ ہے، غلامی رسول، محبت رسول کا۔ حضور کے نسبتوں سے نسبت کر لو، حضور کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کنارہ شریف جب آؤ گے تو پھر خالی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ آستانے، یہ فیض ہے، یہ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، یہ نہیں مٹتے، ان کے ایک کے سینوں میں نہیں ہے، کئی کے سینوں میں آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کے دامنوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوائے صاحب کو خدا تعالیٰ صحت بھی دے، قوت دے، ان کے ساتھ جتنے ساتھی بازو بنے ہیں انہیں خلوص نیت کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس آستانے کے فیض میں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ صاحبزادہ پیر سید عزیز الحسن شاہ صاحب بزرگ ہیں اس آستانے کے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان پہ قائم و دائم رکھے۔ اور سید زیان شاہ صاحب مشہدی، یہ کافی 20 سال سے میرے ساتھ سفر ہے، اور قبلہ والد صاحب کے ساتھ نسبت، لیکن ان کے ادب اور محبت کا یہ تقاضا ہے، جس انداز جس دن ملتے ہیں نیا ادب ہوتا، یہ ہے فیض، یہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے، اور جتنے وہ شاک آئے ہیں آج اس انداز سے آئے، جب جائیں تو نبی کے نور سے ان کے چہرے بھی چمکتے رہیں، ان کے سینے بھی چمکتے رہیں۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صدر ذی وقار حضرت صاحبزادہ
پیر طریقت ڈاکٹر محمد فضیل ایاز صاحب آستانہ عالیہ موڑا شریف کے چشم و چراغ، اور آج یہ کنارہ شریف میں جو فیض موڑوی ہے، یہ اس فیض کے پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا محمد قاسم موڑوی کے فیض کے قاسم حضرت صاحبزادہ سید عزیز الحسن شاہ صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب، جناب صاحبزادہ خالد صاحب، جناب صاحبزادہ عمار صاحب، مولانا مفتی لقمان صاحب، مولانا محمد رفیق نقشبندی صاحب، آج ہم سب حضرت پیر طریقت عالم با عمل صوفی با صفا پیر محمد اکرم شاہ صاحب، اکرام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے زندہ رہیں تو بھی فیض دیتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اللہ کے فضل سے اپنی قبور میں فیض کو تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ طور پر عقیدہ ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے، اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانی ہے۔ ہر چیز فنا ہے، ہر چیز کا ذرہ ذرہ اللہ کی ربوبیت کا اظہار فرماتا ہے اور محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جہاں پر اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہے، اللہ کی ربوبیت کا اظہار لامتناہی خزانوں پہ ہے۔ بڑی محتاط بات کر رہے ہیں، لامتناہی خزانوں پہ ہے، جو اللہ اپنی قدرت سے ان خزائن کو جانتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اظہار بھی وہاں تک ہے جہاں تک اللہ کے لامتناہی خزانوں پر اللہ کی قدرت ہے۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے، یہ روحانی تقریر بھی تھی، دلوں کو جلا بھی بخشتی تھی، لائن آف ایکشن بھی تھی، اور ہمیں اپنے منصب سے آگاہی کا درس بھی دیتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر جب اکبر نے دین الہی کا اعلان کیا تو اس وقت بڑا گھٹن ماحول تھا، بڑا سفاک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ دین الہی کا اعلان کر دیا۔ اس وقت بھی چند بکاؤ ٹکڑے جو اکبر کے ٹکڑوں پر پلتے تھے، انہوں نے دین الہی کے لیے اکبر کی تعظیم، تکریم، احترام اور تعریفیں شروع کر دیں اور قصیدے شروع کیے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے تھانہ بون کے اندر نعوذ باللہ خاکم بدہن یہ اعلان کیا تھا کہ میں نعوذ باللہ آخری نبی ہوں، بہی میں نا، یہ لفظ لکھا کہ بہی میں نا، تو اس وقت بہت سے آدمیوں نے ان کے خلاف بھی فتوے دیے، لیکن یہ کمال حاصل ہے۔ حضرت
پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب کو، تاجدار گولڑوی کو، کہ سب سے پہلے فتنہ مرضیت کا جنہوں نے چیلنج دیا ان کا نام پیر میر علی شاہ صاحب۔ اسی طرح فتنہ اس وقت جو الہی فرقہ بن رہا تھا وہ بڑے زوروں پر تھا، بڑے بڑے علماء کی تعلیم کرتا تھا، احترام کرتا تھا، بڑی دعوتیں دیتا تھا، کوئی شخص اس کے سامنے بولنے کے لیے تیار نہ تھا، پورا ایک ماحول بن گیا تھا دین الہی کے لیے۔ لیکن اس وقت ایک مرد درویش، ایک صوفی باصفا، اللہ کی مشیت کے مطابق ہمارا ایمان ہے، تمام انبیاء اور مرسلین کو جو اللہ نے عطائی قدرت عطا فرمائی ہے اپنے فضل خاص سے، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت کے مطابق اس پرفتن دور میں جب دین الہی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا تو امام ربانی مجدد الحسانی نے ابو بکر صدیق سے فیض حاصل کر کے کلمہ حق بلند کیا، اور وہ ہند کی سرزمین، اور ہند کی سرزمین آپ جانتے ہیں کہ پرتھوی راج کے دور کی سرزمین بھی ہند رہی ہے، لیکن یہ ہمیں آزاد حاصل ہے کہ جب پرتھوی راج جیسے ڈکٹیٹر اور عامر اور شفاق حکمران موجود تھے تو اس وقت بھی اجمیر کا تاجدار ایک طرف نقشبندیوں کا امام ہے، دوسری طرف چشتیوں کا امام ہے، ہر دور میں حق کا مقابلہ کیا ہم نے، نہ حق کہنے والوں کے ساتھ حق کلمہ بلند کیا ہم نے، یہ ہمیں آزاد حاصل ہے۔ پوری تاریخ ہند اٹھا کر دیکھ لے کہ یہ جو صوفیہ ہیں جو رات اور دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کے عین مصداق ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے حجروں میں بیٹھ کر تسبیح بھیجتے ہیں۔ لوگ جب ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو ان کے قول و فعل میں یکسوئی پانے کے بعد اور ان کی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد بلا خوف و خطر کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ وہ بزرگان دین ہے کہ جن کا فیض آج بر صغیر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں، وسیلے کے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں ہے، ہر چیز اللہ عطا فرماتا ہے وسیلے کے ساتھ۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ کو پایا ہے، ابتدا جہاں سے شروع ہوئی وہ بھی رسول اللہ کا وسیلہ تھا، نہ صرف ہم نے پایا، پہلے انبیاء مرسلین نبیوں نے، ان کی امتوں نے بھی رسول اللہ کا وسیلہ پایا ہے باطنی، اور قیامت کے دن بھی رسول اللہ کا وسیلہ ہوگا، قیامت کے دن بھی میدان محشر میں رسول اللہ کا وسیلہ ہوگا، وسیلے کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو ان بزرگان دین کے درباروں پر حاضری دے کر ہم اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت ہے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے نبی پر درود بھی پڑھیں گے ابراہیمی، اور میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھ، نبی کا وسیلہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ میں بزبان رسالت قرآن کو جاری کر دوں کہ اے محبوب، جو لوگ اپنے گناہوں پر اپنے نفسوں پر ظلم کر لے، تیری دامن پناہ میں آ کر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ آج کہ اس پرفتن دور میں اور اس مادی دور میں، اس سائنٹیفک دور کے اندر اسلام کے احکامات خدا کے فضل و کرم سے صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ کو گزشتہ 10 سال پہلے کی ایک رپورٹ میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارے روحانی ڈاکٹر بھی ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، اور ظاہری طور پر بھی اللہ نے ان کو ڈاکٹر بنایا ہے۔ میں 10 سال پہلے امریکہ دورے پہ گیا
تو وہاں کے چند پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے، انہوں نے کہا کہ 1400 سال قبل نبی پاک احمد مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی کھانے کے بعد جو شہادت والی انگلی سے پلیٹ چاٹ کر چوسنا جو تھا، یہ آج سائنٹیفک دور کے اندر ثابت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 16,000 افراد پر اس بات کی ریسرچ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد جو شہادت والی انگلی کے ساتھ انسان زبان سے چوستا ہے تو یہ جو انسان کے گلینڈز ہیں، لبلبہ ہے، یہ سسٹمیٹیکلی طور پر نکلتا ہے اور معدے کے لیے سب سے بڑا ٹونک ہے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آج اس سائنٹیفک دور کے اندر پوری دنیا کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ قرآن پڑھ لو، 1400 سال قبل محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا، احمد مجتبیٰ نے کیا فرمایا تھا، کالی کملی والے آقا نے کیا فرمایا تھا۔ آج ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں تطہیر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے کو مغربی تہذیب و تمدن کا دلدادہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہم فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج پھر آنکھیں ڈھونڈتی ہیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی جیسا آدمی کہاں سے لائیں۔ آج آنکھیں ڈھونڈتی ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی جیسا عالم فاضل متقی اور زاہد کہاں سے لائیں۔ آج آنکھیں ڈھونڈتی ہیں۔ آج یقیناً اس پرفتن دور کے اندر نفسہ نفسی کے عالم میں جہاں پہ پیسے کی دوڑ لگی ہے، اقتدار کی دوڑ لگی ہے، دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن ہمیں مر کر مٹی میں جانا یاد نہیں ہے آج کے دور میں۔ اور یہ بالکل درست بات ہے کہ جب حکمران نااہل ہو اور حکمران فسق و فجور میں مبتلا ہو تو اللہ تعالی غیب سے ان حکمرانوں کے اوپر حکمرانی کرنے والوں کو سبق کے طور پر طوفانوں میں، قحط سالی کے اندر، تباہی اور بربادی کے اندر اور غلہ کے اجناس کو اٹھانے کی صورت میں ان کو سبق دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اب بھی دیکھ لو کل کا جو طیارے کا حادثہ ہوا، یہ بہت بڑا ایک حادثہ ہے۔ سیاچن کے اندر جو حادثہ ہوا یہ بہت بڑا ایک حادثہ ہے۔ آئے دن پاکستان کے اندر ہزاروں افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ آج بنو کی جیل جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی رٹ کہیں پر موجود ہے؟ اور ہم میں کہ ہر ایک کا ساتھ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، جو لیڈر سیاسی آ جائے آپ کے ساتھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ نہیں، اب ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ اس لیڈرشپ کو خیر بات کہنا ہے جو رسول اللہ کا غلام نہیں ہے، جو محمد مصطفیٰ کے دین کی بات نہیں کرتا۔ میں عرض کروں یہ نقشبندیوں کا اجتماع ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار سیدہ زاہدہ عابدہ عائشہ صدیقہ کے والد کے نام سے منصوب اور فیض کا یہ اجتماع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کس آدمی کا نام تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی اسٹیٹ کے پورے نظام کو جو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق۔ میں اب ایک حوالہ تاریخی دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہیں نظام نیابت رسول کا قلم دان بھی میرے پاس ہے، میں انصاف ہوگا اور احسان ہوگا اور عدل ہوگا۔ ایک پیارے صحابی نے یہ کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی اسٹیٹ کے اندر ایک غریب، مسکین، اپاہج، لاچار، بیوہ، یتیم، امیر اور غریب، پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کی ضروریات زندگی کا تصور کیا ہے؟ ضروریات زندگی کا تصور کیا ہے؟
میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نزدیک ضروریات زندگی کا تصور ایک ہے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. ضروریات زندگی کا تصور ایک ہے. پھر جب ان کی تنخواہ کا مسئلہ آیا کہ خلیفۃ المسلمین کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری تنخواہ اتنی ہوگی جتنی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بسنے والے محنت کش صبح سے لے کر شام تک گزرے اوقات کے لیے درہموں کی صورت میں پیسہ لیتے ہیں، میں اتنے ہی پیسے لوں گا. اصحاب رسول نے عرض کیا خلیفۃ المسلمین بڑے بڑے ڈیلیگیشن آپ کے پاس آئیں گے، ان ڈیلیگیشنوں کی آنے کی صورت میں اخراجات جو ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک خلیفہ کی تنخواہ اور مکہ اور مدینہ میں بسنے والے ایک عام محنت کش کی تنخواہ کا بنیادی سکیل ایک ہو؟ تو میرے پیارے ابو بکر نے فرمایا کہ تم نے رسول اللہ کی زندگی کو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر کیا کسی بڑے ادنا اور اعلیٰ کی تفریق کو روا رکھا جاتا تھا؟ فرمایا یہ ممکن نہیں ہو سکتا. پھر سوال کیا گیا کہ کیا اہل علم اور جہلوں کا بنیادی سکیل کیا ہوگا؟ اس پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایکسٹرا الاؤنسز کا اجرا ہوگا جو اہل علم ہوں گے، لیکن بنیادی سکیل ابو بکر صدیق کے دور میں ریاست مدینہ کا ایک ہی ہوگا. یہ بنیادی تفریق کو ختم کرنا تھا. آج اگر نظام تصفیہ کا پورا سسٹم پڑھ لیں آپ، نظام تصفیہ کا یہ جو سوشلزم تھا، کمیونزم تھا، کیپٹلزم تھا، ماؤزم تھا، یہ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمیونزم، سوشلزم، ماؤزم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے جو اقتصادی نظام دیا تھا امت مسلمہ کے لیے، اس کی دور تک بھی نہیں پہنچتا. یہ آپ کہنے والے کی کوالٹی ہونی چاہیے. کیا رسول اللہ کے دور میں عدل نہیں ہوتا تھا؟ عدل ہوتا تھا. انصاف نہیں ہوتا تھا؟ انصاف ہوتا تھا. اور کیا بڑے بڑے آج یہ کہنے والے آدمی کہ علماء کا پیروں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. کیا ابو بکر صدیق سے بڑا کو مائی کا لال پیر ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. ابو بکر صدیق جب عہدہ خلافت پر متمکن ہو سکتے ہیں تو پھر سرکار مہدوی کا یہ نور نظر منبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. آج صرف ایک افواہ اڑائی گئی ہے کہ جناب علماء کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، صوفیہ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. یہ بر صغیر میں صوفیہ کی خدمات کو بھول ہی نہیں سکتے آپ. محمد بن قاسم آئے، اسلام کی شمع کو روشن کیا. حضور سیدنا علی حجویری آئے، بڑے بڑے بادشاہ نے وقت آپ کے دربار پر حاضری دیتے رہے، چلے کاٹتے رہے. معین الدین چشتی آئے، 90 لاکھ آدمی کو کلمہ پڑھا. اور یہ شعر ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. میرے بھائیوں، آج علماء بھی تشریف فرمائیں، مقتدی بھی تشریف فرمائیں، انجمنوں کے صدور اور سیکرٹری حضرات بھی تشریف فرمائیں. خدا کا واسطہ ہے، کیا اس ملک کو تباہ ہونے دیا جائے؟ کیا اس ملک کو برباد ہونے دیا جائے؟ کیا اس ملک کو ظالم اور فاسق حکمرانوں کے سامنے گروی رکھ دیا جائے؟ کیا یہ ملک موجودہ سیاستدانوں کے سپرد کر دیا جائے؟ کیا یہ ملک مغرب کے دلدادہ و سیاستدانوں کی ملکیت بنا دیا جائے؟ کیا یہ ملک ان سیاستدانوں کو دیا جائے جو ملک کی تجوریوں کو نچوڑ کر بین الاقوامی بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ رکھ کر اربوں کی ڈالر جو ہے، اربوں ڈالر وہ بعد جمع کرے؟ یہ اب نہیں ہو سکتا. آج کے نعرہ شریف کے عرص پر ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہم نے مدنی سیاست کرنی ہے. ہم نے جھوٹی سیاست نہیں کرنی، جھوٹی سیاست نہیں کرنی. ہم نے مدنی سیاست کرنی ہے. اور جو مدنی سیاست کرے گا وہ مدنی کے تاجدار کا منظور نظر ہوگا.
ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی. میں کسی کا مخالف نہیں ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ بڑے بڑے دور یہاں پہ رہے. پنجاب میں درباروں پر آج تک تالا نہیں لگ سکتا. کہ موجودہ حکومت پنجاب کا کارنامہ دیکھ لیں کہ بزرگوں کے درباروں سے منسلکہ جو مساجد تھیں جہاں پر لوگ ذکر اور فکر عبادات کرتے تھے، قرآن پاک کی تعلیم دیتے اور لیتے تھے، آج نماز عشاء کے بعد سے لے کر اذان فجر تک بند ہے. بر صغیر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر اذان فجر تک ہمارے صوفیہ لوگوں کی تقدیر کو اللہ کے فضل سے بدلنے کے لیے اپنے اپنے حجروں اور آستانوں اور مساجد میں بیٹھ کر لوگوں کے قلوب کو بدلتے تھے. لیکن آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. میرا یہ بھی ایک سوال ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کو تو اجتماع کرنے کی اجازت ہے، دعوت اسلامی کے مدنی بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا قصور ہے کہ وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں، مدنی آقا کی باتیں کرتے ہیں، سنت کی باتیں کرتے ہیں، فرائض کی باتیں کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہیں، نیکی کی باتیں کرتے ہیں. ان کے اجتماع پر تو پابندی اور گستاخان رسول کے اجتماع کی کھلی چھوٹ. میرا سوال ہے آپ سے، کوئی یہ سمجھے کہ شاید ریالوں کے زور پر یہ نجدی اسٹیٹ ہوگا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک ہماری رگوں میں خون ہے یہ نجدی اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. کیا آنے دیکھیں ملک کے اندر انقلاب آ رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں اور مجھے خونی انقلاب حضرت نظر آ رہا ہے. معیشت تباہ ہے، معاشرت تباہ ہے، تہذیب تباہ ہے، تمدن تباہ ہے، اخلاق تباہ ہے، ہر چیز تباہ ہے. قدرتی آفات ہیں. کراچی جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز بن گیا. بنوں کی جیل دن دہاڑے ٹوٹی. کوئی رول آف لا نہیں ہے. قطعی طور پر رول آف لا کون لائیں گے؟ علی حجویری کے ماننے والے لائیں گے. کیوں؟ انہوں نے ملک بنایا تھا، انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے. کیا میں آپ سے آج یہ توقع رکھوں کہ موڑا شریف کے فیض یافتہ آدمی سنی اتحاد کونسل اور مرکزی جمعیت علماء پاکستان سے تعاون فرمائیں گے؟ خود حضرت صاحبزادہ صاحب سینئر نائب صدر ہیں مرکزی جمعیت علماء پاکستان کی. ہمیں اپنے محلوں کے اندر، مساجد کے اندر، درباروں کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر، اجتماعات میں اس بات کی تبلیغ کرنی ہے کہ ایک دفعہ ووٹ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ضرور دو، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ضرور دو. انشاءاللہ تعالیٰ خدا کے فضل و کرم سے پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہوگا اور حق کی حکومت ہوگی. ہم حق کا ساتھ دیں گے اور حق والے ہمارا ساتھ دیں گے اور اس جمہوری کلچر کو تباہ اور برباد کریں گے. اور اس کلچر کو تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر نبی رحمت کا نظام لا کر ہم دم لیں گے. جب نبی اکرم کا نظام لے کر آئیں گے تو پھر نظام مصطفیٰ کی بہار جو ہے اس کا سورج بھی طلوع ہوگا اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے بھی ہم میدان عمل میں خدا کے فضل و کرم سے موجود ہوں گے. آج یہ آستانوں سے نکل کر ہمیں رسم شبیری ادا کرنے کی ضرورت ہے اور رسم شبیری کے بغیر کوئی بات بن نہیں سکتی. آج وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا، اپنے اسلاف کا اور اپنے بزرگان دین کا جو دیا ہوا سبق ہے اس سبق کے اوپر عمل کریں اور میدان عمل میں اتریں.
میدان عمل میں اتر کر ہم ان بتوں کو پاش کریں جو مغربی جمہوریت کے دلدادہ ہیں، جنہوں نے اپنے عنان اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے معاملات شروع کر رکھے ہیں۔ انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے، نبی رحمت کے صدقہ سے یہ شاکان مصطفیٰ کا قافلہ چلتا رہے گا اور اپنی منزل پا کر ہی دم لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہ خطاب کر رہے تھے قائد اہل سنت جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان جناب حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب MNA، اور آپ کی گفتگو کے دوران جگر گوشہ حافظ الحدیث مجاہد ملت حضرت صاحبزادہ الحاج پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشہدی محتمم جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھیکھی شریف آستانہ علیہ بھیکھی شریف آپ تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ نماز کا وقت قریب ہے اور میں نے عرض کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں اس وقت دعا ہونی چاہیے، تو سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، نماز ہوگی وہاں پر مسجد میں، اور یہیں حضرات کے پر سب کے لیے لنگر شریف کے اہتمام ہے، یہیں پر تشریف رکھیں گے اور سب کے لیے لنگر ہوگا۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے۔ یا نبی عرش کی معراج والے آسیہ کی لاج والے دو جہاں کے راج والے یا نبی جناب مقدس رسول کریم قبول اپنا درود و سلام ہو جائے مدینہ دوبارہ پھر جاؤں
جب جو روزائے پر نور کا اجازت دے اتر کے چاند چراغے مدار ہو جائے صبا تیرا مدینے سے گزر ہو یہ کہنا ہم غریبوں پر نظر ہو قسم حق کی وہ دن ہے عرش اعظم عرب کے چاند کی جس پر نظر ہو اور ادا ہو یوں نماز پنجگانہ تیرا دل تیرے دیوانے کا سر ہو فقیر قادری جب موت آئے دعا ہے کہ مدینے کا سفر ہو بعد میں دعا کے لیے اپنے بزرگ جناب پیر سید عزیز الرسول شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور جو کچھ پڑھا گیا سارا آپ کو ملک کرتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیں جتنے قرآن پاک کلمہ شریف درود شریف کے لفظ پڑھے گئے جتنی صورتیں پڑھی گئی جو کچھ مل رہا ہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى كل ذرة مئات في مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما وآله یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعین ساڑھی ساری محفل قبول اور منظور فرما ساڑھے سارے اس کے تمام قبول اور منظور فرما جتنا خطہ کیتا گیا جتنا ذکر و اذکار کیتا گیا جتنا منظر پڑھی گئی ہے قرآن مجید پڑھے گئے نعت خوانی تلاوت اور تقاریاں دریاں ہوئی ہیں انہاں ساریاں چیزاں نو اپنی دربار قبول کے منظور فرما اور اپنے فضل کے کرم کے مطابق یا اللہ سن انہاں چیزاں نو ثواب عطا فرما یا اللہ باجا تن ثواب عطا فرمایا تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بشرت قبول کے منظور فرما جتنے صحابہ کرام آل بیت بہار ازواج مطہرات شہداء کربلا محدثین علماء مفسرین مشائخ اتنے سے دنیا موجود نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سور بندیہ انہاں سارے بزرگاں دی خدمت پیش کی جاتا قبول کے منظور فرما اور والی ذخیر پیر اکرام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیر علی اکبر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پیر فتح اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور انہاں دے خاندان والے اور انہاں دے متوسلین اور انہاں دے متقدمین اور حاضرین دے جننے لوائقین فوت ہو گئے اور قیامت تک فوت ہونگے اصلا سب دی ان پیش کے قبول کے منظور فرما یا اللہ اس کی برکت نہ ساڑھے گناہ معاف فرما سڑیاں مشکلہ آسان فرما پریشانیاں کو محفوظ فرما اس کی برکت نہ جتنے بیمار حاضر ہیں غائب ہیں سب نصیحت و شفا نصیب فرما مولی غلام سور صاحب نو یا دیگر جتنے دوست احباب بیمار ہیں اور دنیا کے جس کونے کو مسلمان مشکل کو چلان انہوں کو نجات رستی عطا فرما یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی یا کافی یا شافی یا اللہ اس محفل کی برکت دار جڑے حاضرین تشریف لائے نا انہوں نے مشکل آسان فرما پریشانیاں کو محفوظ فرما سکون دے تحفظ نصیب فرما اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخذل من حضر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک تن علماء نار مشائخ نار نسبت کے محبت تا فرما اللہم اجعلنا ما صلحائی فی الدنیا والآخرہ اللہم اجعلنا ما صلحائی فی الدنیا والآخرہ اللہم اجعلنا ما صلحائی فی الدنیا والآخرہ اللہم اختم ما جعلنا بالخیر اللہم اختم ما جعلنا بالخیر اللہم اجعل اشتغالنا بالخیر اللہم اجعل اشتغالنا بالخیر اللہم اوصلنا الى مقاصدنا اللہم اوصلنا الى مقاصدنا اللہم اکفنا فی محب
مهماتنا یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا اللہ حاضرین کی محفل دیاں ساری مشکل آسان فرما پریشانیوں کو محفوظ فرما کسی ظالم نو کسی فاسق نو کسی فاجر نو ساڈے تے مسلط نہ فرما اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ نے بزرگان دینی عمرہ وچ علم وچ کوئی برکات پیدا فرما اللہم احفظ علینا من برکات الدین والدنیا والآخرہ اللہم احفظ علینا من برکات الدین والدنیا والآخرہ اللہم احفظ علینا من برکات الدنیا والدنیا والآخرہ اللہم آتنا خیرا فی الدنیا والآخرہ اللہم آتنا خیرا فی الدنیا والآخرہ اللہم بارک فی امورنا اللہم بارک فی امورنا یا اللہ صد آخری وقت زبان کے کلمہ جاری فرما موضع الایمان نصیب فرما موضع الایمان نصیب فرما اللہم اجعل قبورنا روضۃ من ریاضات الجنہ اللہم اجعل قبورنا روضۃ من ریاضات الجنہ اللہم انا نعوذ بک من شتات الامور اللہم انا نعوذ بک من فتن القبور اللہم انا نعوذ بک من وساوس الصدور صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے حضرات کوئی بندہ ملاقات واسطے کے نام ہے بعد ملاقات ہوگی سارے حضرات کھانے واسطے تشریف